السلام علیکم، آپ کو عبدالخالق کے ادبی ڈیرہ پر خوش آمدید۔ جب سے کاکڑ صاحب نے حکومت سنبھالی، ڈالر نے پرواز بھر لی اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر، اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ڈالر نے اس وقت بھی خاصی اچھی پروازیں کی تھی۔ حالانکہ اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے فرمولے لگا کر مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈالر کے سامنے اسحاق ڈار صاحب بھی بے بس نظر آئے۔ پھر جناب کاکڑ صاحب آئے اور ڈالر نے پھر اڑان بھر لی۔ بیچ میں کچھ عرصہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا تو ڈالر کنٹرول میں کچھ آ گیا تھا، لیکن پھر ڈالر نے اڑان بھر لی۔ اور جناب عارف علوی نے جب آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے اپنا ٹویٹ کھڑکایا تو اس کے بعد سے ڈالر نے تو پھر وہ اڑان بھری کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب بھائی، جس طرح ڈالر پرواز کر رہا تھا تو اس حوالے سے دنیا بھر کے ماہرین بہت تشویشناک صورتحال سے دوچار تھے۔ وہ پاکستان کو متنبع کر رہے تھے کہ بھائی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص کر اس معیشت کے لیے جو کہ اپنے لیے غذائی ضروریات سے لے کر تمام تر ساز و سامان ڈالر کے ذریعے باہر سے منگواتے ہیں، باہر سے خریدتے ہیں۔ تو ان سب کو متنبع کیا جا رہا تھا۔ پاکستان گورنمنٹ کو وارننگ دی جا رہی تھی کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، معاملات کو کنٹرول کریں۔ تو جناب اس حوالے سے بڑوں نے پھر کی ایک بیٹھک، اور بڑوں کی بیٹھک کے بعد کچھ تاجروں کے ساتھ بھی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی اور ڈالر کو بڑوں نے دکھا دی آنکھیں۔ اب جو ہی ڈالر کو بڑوں نے آنکھیں دکھائیں تو ڈالر نے کچھ اپنی پرواز روکی اور ریورس گیئر لگا دیا، اور آج کے اپڈیٹ کے مطابق جو ہے 312 روپے ڈالر کی قیمت رہی اوپن مارکیٹ میں۔ یہ خوشائند بات ہے کہ اس سے کم از کم ڈالر اگر کنٹرول میں ہوگا تو آپ کی جو ہے معیشت پر مثبت اثرات رہیں گے، مہنگائی میں کمی آئے گی۔ ڈالر کے ریٹ کم ہو جائے تو آپ کا آئل کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ اب بھائی ڈالر کے حوالے سے ڈالر کی پرواز کیوں جاری ہے؟ ڈالر کی قیمتیں کیوں بڑھتی ہی جا رہی ہیں؟ پاکستانی روپے کی قدر کیوں روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ تمام تر وجہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کچھ میں اپنی تحقیق لے کر آیا ہوں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ جناب والا، ڈالر کی سب سے بڑی جو ہے وہ پاکستانی قوم خود خرید رہی ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ کچھ عرصہ پہلے ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں ملوث تھے، ریل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے تھے، جناب ریل اسٹیٹ کا دھندا چوپٹ ہونے کے بعد انہوں نے جناب اپنا پیسہ پھر گولڈ میں لگا، اور پھر گولڈ کے بعد ڈالر میں لگا دیا، اور ڈالر کے ساتھ ساتھ پھر ذخیرہ اندوزی میں بھی وہ لوگ شامل ہو گئے، جس سے ایک تو غذائی ضروریات کی قلت پیدا ہوئی، دوسری جناب ملک میں ڈالر کی قلت بھی پیدا ہو گئی۔ اب یہ تو کچھ حصہ یہ لوگ ڈالر کی قلت میں یا ڈالر کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے کچھ لوگ یہ جو ہے حصہ اپنا ڈال رہے ہیں کہ جو ڈالر اپنے ہاں ذخیرہ کر رہے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑا حصہ ڈالر کا جو باہر جا رہا ہے، اور وہ جناب ڈالر کا حصہ باہر آپ کا سمگلنگ کی صورت میں جا رہا ہے۔ آپ جو ہے باہر سے نان کسٹم پیڈ چیزیں منگواتے ہیں، وہ جو نان کسٹم پیڈ چیزیں یا سمگل شدہ جو الیکٹرانکس کی اشیاء ہو گئیں، گاڑیاں ہو گئیں، گاڑیوں کے پارٹس ہو گئے، اور بہت سی چیزیں، میڈیسن ہو گئے، وہ آپ کو ڈالر کی عوض ملتی ہیں۔ سمگلر آپ کو جو ہے وہ ڈالر کی عوض دیتے ہیں، اور ان کی یہ شرائط ہوتی ہے کہ ڈالر کی عوض ہی ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، ضرور سستی دیں گے لیکن ڈالر کی عوض دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی ڈیزل بھائی، ایرانی ڈیزل بھی آپ کو ڈالر کی عوض ملتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک ڈالر میں کئی لیٹر آ جاتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے بھی یہ شرط ہے کہ ڈالر کی عوض جو ہے وہ ایرانی ڈیزل آپ کو دیا جاتا ہے۔ بھائی ایک بہت بڑی کھیپ ڈالرز کی یوں آپ کے ملک سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی آپ کے ہاں چونکہ
غذائی بحران بھی ہے، گندم موجود نہیں ہے، آئل باہر سے آپ لے رہے ہیں، بہت سی اور چیزیں، ضروریات زندگی کی چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں، اس تمام تر چیزوں کا انحصار بھی ڈالر پر ہے۔ وہ بھی ایک بڑی تعداد میں ڈالر کو باہر لے جانے میں جو ہے اس کا بھی کردار ہے، یعنی کہ جو آپ باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ڈالر ہی کے ذریعے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قلت کے ساتھ آپ کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اب بھائی اس حوالے سے خصوصاً سمگلنگ کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ جناب بارڈرز پر سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، ڈالر کیسے چلا جاتا ہے، یہ کس طرح معاملہ چل رہا ہے۔ اول تو بھائی بات یہ ہے کہ جو سمگلرز کے راستے ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے جو ہے چوری چھپے ان سے بنائے گئے ہیں، وہ انتہائی دشوار گزار راستے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اور بھی ذرائع ہیں سمگلنگ کے، اور جہاں تک بات ہے بھائی کہ سیکیورٹی فورسز نے روکنے، بارڈر سیکیورٹی فورسز، تو بھائی بارڈر سیکیورٹی فورسز کا کام آپ کا جو ہے سمگلنگ روکنے کا نہیں، سمگلنگ روکنے کے لیے ضلعی سطح پر ادارے قائم ہیں، آپ کے ایکسائز کے لوگ موجود ہیں، کسٹم کے لوگ موجود ہیں، ان کا کام ہے کہ سمگلنگ روکنا، ٹھیک ہے، یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ادارے پھر جو ہے آرمی کو دے دیں تو پھر تو ہے آپ ان سے سوال اٹھا سکتے ہیں۔ سارا معاملہ آپ کا جتنا بھی معاملہ ہے سمگلنگ کا وہ آپ کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ہی زیر نگرانی چل رہا ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ اپنا حصہ لے رہی ہے۔ اب ایرانی ڈیزل فروخت ہو رہا ہے، اب کے ڈی سی کو نہیں معلوم، اس کے کرندوں کو نہیں معلوم، تمام جو کلیریکل سٹاف ہے اس کو نہیں معلوم کہ کس کس پمپ پہ ایرانی ڈیزل فروخت ہو رہا ہے اور کیسے فروخت ہو رہا ہے، ان کی ملی بھگت ہے تو فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران سے افغانستان سے انڈین ویکسینز اور انڈین میڈیسن پاکستان آ رہی ہیں، اب اس کو کس نے روکنا ہے؟ اب بھائی جو بارڈر پہ کھڑا فوجی ہے اس کو تو میڈیسن کے نام کا بھی نہیں پتا، تو جو پاکستان میں میڈیسن روکنی ہے وہ اس کے لیے ضلعی سطح پر ایک ادارہ موجود ہے محکمہ ہیلتھ، اور اس کے زیر نگرانی جو ہے کام کر رہا ہے ڈرگ انسپیکٹر، اس نے روکنا ہے۔ اور یہ ناکامی بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے، چاہے یہ کرپشن کی صورت میں ناکامی ہے یا ویسے کام چوری کی وجہ سے ناکامی ہے، جو کہ ڈالر کی پرواز میں یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے جناب، وہ وجہ جناب عمران خان صاحب کی ہے کہ عمران خان صاحب کے لوگ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی ڈالر کے کاروبار میں ملوث ہے، اور ڈالر پر انہوں نے بھی اپنے ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ڈالر جو ہے وہ اپنی پرواز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔